تو جلدی جلدی سے او خدا کے بندے جو لاڈلے تھے حسنین کریمین، جو لاڈلے تھے، جو لاڈلے تھے، جو اصل لاڈلے تھے، اللہ اکبر، اس طرح کے لاڈلے کہ پشت پہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ نماز پڑھتے آئے تو ہو سکتا ہے اس کی اماں سے میرا جھگڑا ہو جائے، لے جاؤ گھر، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، مصطفیٰ کریم نماز پڑھے اور امام حسین سجدوں سے کھیلنے لگ جائے، سجدوں سے کھیلنے لگ جائے، جب چڑھے حضور کی کمر مبارک پہ تو رب کریم کہے محبوب چل تو میرا سجدہ لمبا کر دے، حسین کو بیٹھا رہنے دے۔ اتنا لاڈلا، اتنا لاڈلا، اتنا لاڈلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہو، امام حسن اور حسین آ جائیں، ٹانگوں میں آ کے گھسے، حضور قدم کھول دیں، یہ گزر گئے، واپس آئیں تو قدم کھول دیں، یہ گزر گئے، جو سجدوں سے کھیلتے رہے، بڑے لاڈلے تھے۔ پر پتہ ہے پھر ان کا حال کیا ہوا؟ جس گردن کو مصطفیٰ کریم نے چوما، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، جس طرح پہلی کھجور، پہلا پھل پکتا تھا تو پہلا گھر میں پھل آتا تھا تو باغ کا مالک کھجور چوستا تھا، پہلا پھل آیا، بڑا مزہ آیا، فرماتے اس طرح میں نے نبی پاک کو امام حسین کی زبان چوستے دیکھا، اس انداز میں لاڈ۔ پھر پتہ ہے انجام کیا ہے؟ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، میں دی بڑا لاڈلا ہوں۔ کس طرح؟ کیا آزمائش آئی زندگی میں؟ کس طرح؟ اللہ نے قانون والا نبلونکم، میں ضرور آزماؤں گا، تو ابھی تک آزمایا ہی نہیں گیا بھائی، دھیان کر، کچا ہی رہ گیا، تو توجہ کر، ابھی تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ یہ آزمائش حضرت آدم سے شروع ہوئی، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے میں سب سے لاڈلا ہوں، سب سے زیادہ آزمائش مجھ پہ آئی۔ جناب صدیق اکبر کے گلے میں پٹکا ڈال کے انہیں گھسیٹا گیا، حضرت عمر کو روڑے مارے گئے، جناب عثمان غنی کے ارد گرد چٹائی باندھ کے ان کا چچا دھواں دیتا تھا، حضرت علی نے خیبر میں کتنے زخم کھائے، خندق میں کتنا دھواں ان پر پڑا، کتنی ریت جنگوں میں آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب بھی دیکھے دکھ ہی دیکھے، جو بڑے پیارے تھے وہ تو دکھوں میں رہے، تو کس طرح کا پیارا ہے؟ ایک روایت میرا دل ہے، وہ میرا عنوان نہیں تھا، میرا ذہن نہیں تھا، آ گئی پر بیان۔ ایک صحابی تھے، نے گھر آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بی بی خاموش ہو گئی، سن لیا۔ اگلی صبح رات شوہر نے پانی مانگا تو ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی۔ سویرے شوہر کہنے لگا بڑا راضی ہوں، کچھ مانگ لے، کہنے لگی آپ میرے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، طلاق دے دیں مجھے۔ کیسی تو بات کر رہی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا گی آپ دیں گے، آپ مجھے علیحدہ کر دیں۔ بڑے پریشان ہوئے، اتنی فرما بردار عورت کو کیسے چھوڑ دوں؟ کہنے لگے چل حضور کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کراتے ہیں۔ دونوں اٹھے نبی کریم کی بارگاہ کی طرف، رستے میں صحابی کا ٹھوکر لگی، پیر کی گھٹنا زمین پہ لگا، پھٹ گیا، کئی جگہ سے خون نکلا۔ بی بی کہنے لگی چل واپس گھر چلے، میں نے نہیں طلاق لینی۔ کہنے لگے تو بڑی بیوقوف ہے، میرا گھٹنا ٹوٹ گیا، اتنا میں پریشان، آپ تو کہتی ہے نہیں لینی، کیا مسئلہ، چل واپس، اب میں حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ تو بڑی نادان ہے، پہلے کہہ رہی تھی طلاق لینی بغیر وجہ کے، رب کہتی ہے نہیں لینی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی آپ نے گھر آ کے بتایا تھا نا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس پہ مصیبتیں آتی ہیں، تو میں جب سے آپ کے گھر آئی تھی کوئی مشکل بھی نہیں آئی تھی، تو رات میں سوچنے لگی کہ اس پر تو کوئی مشکل ہی نہیں آئی، لگتا ہے اللہ اسے پیار ہی نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ سے طلاق لینے کا ارادہ کیا تھا۔ اب مشکل آ گئی ہے، اب خون نکل آیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گیا رب آپ سے بھی پیار کرتا ہے، اب چلو گھر چلیں۔ اب آپ کے او بھائی